قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حضرات محترم، خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس سال کے ماہ مبارک رمضان تک پہنچنے کے لیے جسم و جان کی سلامتی عطا فرمائی۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سلامت رکھا اور ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے قابل بن سکے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 11 دن گزر گئے۔ انشاءاللہ کہ ان گزرے ہوئے دنوں میں خداوند عالم کی مغفرت، رحمت، بخشش آپ سب کے شامل حال ہوئی ہوگی، اور خداوند عالم آئندہ آنے والے ایام اور اس کی راتوں میں ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ خداوند عالم کی عنایات کے حصول کے لیے مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے اندر خداوند عالم غیر اختیاری اعمال کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اس کو اس دن بھی بیان کیا تھا گوجانی ہال میں، اور تھوڑا سا فقط اس کی طرف ایک اشارہ کر دوں کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کو انسان اختیار کے ساتھ انجام دے۔ ہر عبادت کی شرط یہ ہے کہ اختیار ہو، ارادہ ہو، اس کے ساتھ انجام دے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم اتنی محبت، اتنی عنایات، اتنی عطا کرتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایک غیر اختیاری عمل ہے، اس غیر اختیاری عمل کو بھی خدا اپنی بارگاہ میں عبادت اور تسبیح قرار دیتا ہے۔ اور کون سا عمل ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح۔ اس مہینے کے اندر تمہاری سانس لینا بھی عبادت ہے۔ سانس لینا ایک ایسا عمل ہے جو غیر اختیاری ہے۔ ہم میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے کہ ہم سانس لیں اور سانس نہ لیں۔ تب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم جو ایک غیر اختیاری عمل کو عبادت قرار دے، اور غیر اختیاری عمل کے اوپر اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے اور آپ کو اجر دینے پر آمادہ ہو، اگر میں اور آپ اپنے اختیار سے کچھ عمل انجام دیں گے تو اس کا کتنا اجر عنایت فرمائے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، اس مہینے کی جو خصوصیت ہے، یقیناً خداوند عالم نے اس مہینے میں میرے اور آپ کے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا، لیکن قرآن میں خداوند عالم نے جو اس مہینے کی عظمت کا اندازہ کروایا وہ یہی جو آیت سرنامے کے طور پہ پڑھی آپ کے سامنے کہ شہر رمضان، مہینہ ہے رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں عبادات اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، دعائیں اپنی جگہ، تمام چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ مہینہ قرآن کریم سے قربت کا مہینہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ بہار کے اندر جیسے ہم پودوں کو دیکھتے ہیں کہ جب پودے خزاں آتی ہے، پتوں ان کے جھڑ جاتے ہیں، اور جب بہار آتی ہے تو وہ درخت تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں بھی قرآن کریم ہمارے طاقچوں سے نیچے اتر کر آ جاتا ہے، ہماری ٹیبل پر آ جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور اس ایک مہینہ کم سے کم قرآن کریم پہ گرد و غبار نہیں پڑتا، چونکہ مستقل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس بہار قرآن کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ بس قرآن کریم کی عظمت سے ہی اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم وہ ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا گیا، امام خمینی نے اپنے جملوں میں کہا کہ اگر قرآن نہ ہوتا، باب معرفت اللہ بستے بود الی الابد، قیامت تک خدا کی معرفت کا دروازہ بند ہو جاتا۔ قرآن کریم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خدا کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے، اور اس جملے کو امام سجاد علیہ السلام کے اس قول میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ایک مومن قرآن کی نسبت کیا احساس رکھتا ہے اور ایک مومن کو کیا احساس رکھنا چاہیے۔ چوتھے امام کا وہ جملہ مشہور ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں میرے پاس سوائے قرآن کے کچھ بھی نہ ہو تو مجھے قطعاً کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر پوری دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوں اور قرآن موجود نہ ہو تو میں وحشت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
یعنی قرآن کریم ایک مومن کی نگاہ سے امام بیان کر رہے ہیں ایسا ہے کہ قرآن کریم انس عطا کرتا ہے، قرآن کریم ایک محکم سہارا ہے۔ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے امام کہتے ہیں کسی اور چیز کی احتیاج اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ امام کے الفاظ ہیں وحشت میں مبتلا ہو جاؤں گا اگر سب کچھ موجود ہو اور قرآن موجود نہ ہو۔ بس اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آتے ہیں اور خداوند عالم سے ایک دعا کرتے ہیں اس مہینے میں کہ پروردگار ہمیں رسول اللہ کے ایک شکوے سے بچا لینا، کہ جس شکوے کو رسول اللہ قیامت میں خدا کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور قرار دے دیا تھا، ڈسکارڈڈ قرار دے دیا تھا، گویا ان کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا رسول اللہ کا یہ شکوہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، جو قیامت کے دن رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ خدا سے دعا کریں، واقعی التجا کریں کہ خدا کا کرے کہ رسول اللہ کے اس شکوے میں میری اور آپ کی گردن پھنسی ہوئی نہ ہو، ہم اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ اس شکوے کو کریں گے، بلکہ ہمیں اور آپ کو خدا ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ امام علی کی ایک وصیت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ امام علی نے اپنی وصیتوں میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ قرآن کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو خیال کرنا قرآن کریم کا، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، ایسا نہ ہو وہ آگے بڑھ جائیں، ایسا نہ ہو وہ اس قرآن کے ذریعے سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں اور تم کہ جو ائمہ اطہار کے ماننے والے ہو، تم جو قرآن ناطق اور قرآن صامت کے ماننے والے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم عمل میں پیچھے رہ جاؤ۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کل جو سورہ آپ نے اور ہم نے پڑھا، جو قرآن کریم کی آیات پڑھی 10واں پارہ، اس کے اندر ایک آیت آئی کہ خداوند عالم نے مومنوں کو بیان کیا کہ تمہاری عظمت، تمہاری طاقت اتنی ہے کہ تمہارا ایک دشمن کے 20 پر غالب اور تمہارے 100 دشمن کے 1000 پر غالب۔ یہ خدا نے مومنوں کی قدرت کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کی اگلی ہی آیت میں آیا، ظاہر ہے یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ مسلمان مومنین آگے بڑھے، جب جنگ میں گئے، خدا کی خاطر قدم اٹھایا، رسول کی خاطر قدم اٹھایا، ابھی ظاہری طور پر کوئی لالچ نہیں تھی، فقط خدا مد نظر تھا، لہٰذا اتنی طاقت تھی کہ ایک مومن 20 کے برابر تھا، 20 کے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جنگیں ہوئیں، غنیمت آنا شروع ہوا۔ اب جب جنگ میں قدم رکھتے تھے تو بہت ساروں کی نیتیں مال غنیمت کی طرف بھی متوجہ ہونا شروع ہوئیں کہ جنگ لڑیں گے تو اس جنگ کے بعد مال غنیمت آئے گا، کچھ نہ کچھ ہاتھ آئے گا، جبکہ پہلی ابتدائی جنگوں کے اندر غنیمت کا کوئی تصور نہیں تھا، جنگ کرنے گئے تھے، اللہ کے ارادے کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، اس لیے ایک کے برابر میں 20 کی قوت تھی۔ خدا نے اگلی آیت میں کہا کہ اب تمہاری، خدا نے طاقت کو جان لیا، تم ضعیف ہو گئے ہو، تھوڑا سا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تھوڑی بہت لالچ تمہارے دل میں جنگ میں جاتے ہوئے، کام اسلام کا کرتے ہوئے آنے لگی ہے، لہٰذا اب تمہاری طاقت کتنی رہ گئی؟ اب تم ایک کے مقابلے پہ 2 کا مقابلہ ہے، یعنی پہلے ایک مومن برابر تھا 20 کے، اب ایک مومن برابر ہے 2 مشرکوں کے، 2 کافروں کے، 2 غیر مسلموں کے۔ اب اس قرآن کے بعد خدا نے مزید تضعیف کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں بھی اور جب تک قرآن رہے گا، مومن کی طاقت غیر مومن کے مقابلے میں دگنی ہوگی، 1:2 کا ریشو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ یہاں پر نقطہ امام علیہ السلام کی اس بات سے کہ تمہارے غیر ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں، تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے، تم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ قرآن پر عمل کرنے میں پیچھے رہ گئے، دوسرے لوگوں نے قرآن کریم کے راستوں کو ہم سے بہتر اپنانے کی کوشش کی ہے، اپنے یہاں انوائرمنٹس کریٹ کیے ہیں، اپنی قوم کو منسجم کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ اسی قرآن کے اندر جو بنیاد عزت کی ہے، شرافت کی ہے، وہ وحدت پر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامے رہو، تفرقے میں نہ پڑو۔ دوسروں نے اس پر عمل کیا، نتیجے میں بہت بہترین انسٹیٹیوٹس خلق کر لیے۔ ہمارے یہاں قرآن کی آیت کے مطابق ہونا کیا چاہیے تھا؟ 1 کے برابر میں 2 طاقت، مومن کی طاقت دگنی ہے، جتنے دوسروں کے انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے تھے، کالجز ہونے چاہیے تھے، اس تعلیمی میدان، تعلیمی اسکول ہونے چاہیے تھے، یونیورسٹیز ہونی چاہیے تھی، قرآن کی آیت کے مطابق ہمارا دگنا ہونا چاہیے تھا۔
اگر دوسروں کے 10 اسکول ہیں تو ہمارے 20 ہونے چاہیے تھے، دوسروں کی 10 یونیورسٹیز ہیں ہماری 20 ہونی چاہیے تھیں، دوسروں کے 10 میڈیکل کالجز ہیں ہمارے 20 ہونے چاہیے تھے قرآن کی آیت کے مطابق، کیونکہ مومن کا ورثہ ہے، مومن کی طاقت دگنی ہے، لیکن وہ آگے بڑھ گیا تھوڑا سا، ہم تھوڑا پیچھے کی طرف رہ گئے ہیں۔ قرآن کریم بیان، امام علی نے بیان کیا اللہ اللہ فی القرآن، میں تمہیں قرآن کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائے۔ زمانہ ظہور کا نزدیک ہے عزیز و مومنوں، انشاءاللہ جو علماء بیان کرتے ہیں آنے والا وقت ظہور امام کی نویدیں لے کر آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس دور کے لیے اور زیادہ آمادہ کرنا ہے، اپنی قوت کو بڑھانا ہے، قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری قوت اتنی ہونی چاہیے کم سے کم 2 گنا کام کر سکیں، دوسروں کے مقابلے میں دگنی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، اس صلاحیت کو ظاہر کرنے کی بات ہے۔ اور امام عصر کے زمانے کا تذکرہ اگر کروں تو اس میں بیان کیا گیا کہ جو امام کے مخصوصاً 313 صحابی ہوں گے، ان 313 اصحاب کے اندر 40 افراد کی قوت ہوگی، یعنی وہ ایک کے مقابلے میں اتنا کام کریں گے جیسے سامنے والا 40 افراد کا کام۔ یہاں پہ علماء نے کہا صلاحیتیں اس سے مراد ہیں کہ ایک وقت میں 40 پروجیکٹس کو لے کر چلنے کی ایک شخص کے اندر صلاحیت ہوگی۔ بس یہیں سے نقطہ ہے کہ جس کے ذہن میں دل میں ایک خیال ہے کہ امام عصر کے لیے کچھ کرے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا شروع کر دے، اپنے پوٹینشیل کو بڑھانا شروع کر دے، انشاءاللہ خدا اس سے امام عصر کے دور میں کام لے گا۔ ابھی جو آپ نے دعائے افتتاح پڑھی اس میں آپ نے جملہ یہی پڑھا، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پروردگار ہم تجھ سے ایک عزیز حکومت کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ جس کے اندر تو مسلمانوں کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے گا اور نفاق والوں کو رسوا کرے گا۔ اب یہاں پہ اس کے بعد کیا ہوگا، وَتَجْعَلُنَا، اور ہمیں قرار دے، کن میں سے، مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، جو تیری طرف بلانے والے ہوں گے، وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیرا راستہ دکھانے والے ہوں گے۔ ابھی آپ نے دعائے افتتاح میں یہ جملہ خود اپنی زبان سے پڑھا، یعنی آپ سب کی آرزو یہ ہے کہ امام عصر کی حکومت میں آپ کو کچھ کام دیا جائے، آپ کام کو لیڈ کرنے والے ہوں۔ ان آیتوں میں انشاءاللہ سامنے رکھتے ہوئے مزید اپنے اندر ہم بہتری کی کوشش کریں گے۔ آ جائیے تھوڑی سی تیزی کے ساتھ رسول اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں جو بیان کیا، بس 1-2 روایات، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ کہا کہ اے سلمان، تجھے تلاوت قرآن کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ اس کی تلاوت گناہوں کا کفارہ، جہنم کی ڈھال اور عذاب سے امان نامہ ہے۔ اے سلمان، مومن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بے شک تعلیم و تعلم کے بعد خدا کے نزدیک قراءت قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ بات بہت واضح سی ہے، قرآن ہی کی آیت آپ پڑھتے ہیں، مومنین واقف ہیں، جانتے ہیں کہ تلاوت سے مراد کیا ہے، چونکہ خود اسی قرآن کے اندر بیان ہوا رب تال القرآن والقرآن یلعنو، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں کہ قرآن اسی لمحے ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا قول ان کا فعل آپس میں میچ نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے قول و فعل کے ساتھ قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ہم نے جو انتخاب کیا عزیزو، سورہ یاسین کا انتخاب کیا۔ سورہ یاسین آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی اہم سورہ ہے۔ قرآن کے کسی بھی سورہ کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ زیادہ اہم ہے یا کم اہم ہے، سوائے اس کے کہ معصومین نے اس کی جانب خود ہماری رہنمائی کی ہو، چونکہ پورا کا پورا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں ایک حرف بھی اضافہ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ واو کا استعمال ہوا تو یہ واو بھی اضافی نہیں ہوگا، کہیں لام کا استعمال بھی اضافی نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کو انتخاب کیا، انشاءاللہ چند دن جو آپ کے سامنے خدا توفیق دے گا سورہ یاسین کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سورہ یاسین کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا، ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، وَإِنَّ قلب القرآن یاسین، اور قرآن کریم کا قلب سورہ یاسین۔ قلب مرکز ہوتا ہے جہاں سے انسان ہدایت پاتا ہے، انسان کی حیات کا محور قلب ہے۔ قرآن کریم کا قلب جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح چھٹے امام سے ہی نقل کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم یاسین، اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، یعنی قرآن کی تعلیم اپنی جگہ ہے، قرآن کی تعلیم کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین کی تعلیم کی الگ بات کی امام نے۔ علموا اولادکم،
یاسین فإنها ریحانۃ القرآن، یاسین کی تعلیم اس لیے دو کہ اور سورہ یاسین قرآن کریم کی خوشبو ہے، ہر چیز کی خوشبو ہوتی ہے، خداوند عالم نے قرآن کی خوشبو سورہ یاسین کو قرار دیا۔ اسی سورہ کو سورہ دافعہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ برائیوں کو دور کرنے والی ہے، اور سورہ قاضیہ بھی کہا جاتا ہے، قاف الف ضاد، یہ قاضیہ یعنی جو حاجات کو پورا کرواتی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں جب کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، تو معمولاً سورہ یاسین کا ایک عمل کیا جاتا ہے، اسی نیت سے کہ اس کی وجہ سے خدا ہماری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ فضائل اس کی ترتیب نزول کیا ہے؟ 40واں سورہ ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے، لیکن جو جمع آوری شدہ قرآن ہے اس کی ترتیب میں اس کا نمبر 36واں ہے۔ سورہ کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ سورہ کے اہم موضوعات 3 بنیادی محوروں پر ہیں، یعنی جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ سورہ یاسین کے بنیادی محور یہ 3 موضوعات ہیں، لیکن ابتدا اس کی جو ہے وہ نبوت سے ہے، اور جو بھی انشاءاللہ آگے چل کے آیتوں میں آ جائے گا کہ نبوت کے ساتھ اس سورہ کے اندر آغاز کیا گیا، اس کے بعد بیچ میں توحید کی گفتگو اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس سورہ کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کے اندر جو عنوان ہے، مضامین ہیں، وہ اصول عقائد کے ہیں، اور توحید، نبوت اور قیامت۔ چلتے ہیں آگے اور اپنی سورہ کا آغاز کرتے ہیں، جتنا ہمارے پاس وقت ہے تقریباً 20 منٹ کا، انشاءاللہ اس میں کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کہا گیا، یہ نام رسول اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی خداوند عالم اس طرح رسول اللہ کو مخاطب کرتا ہے جیسے طٰہٰ رسول اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ یہاں پر علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ قرآن جو حکمت والا ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ قسم اگلی بات کے لیے ہے۔ یہ قسم کیوں کھائی ہے؟ اگلی بات کے لیے۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ قسم کھا رہا ہے خداوند عالم قرآن کریم کی۔ قرآن کون؟ جو صاحب حکمت ہے، جس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں۔ اس کے اندر بھی محسن قراتی نے جو نقطہ بیان کیا وہ یہ کہ قرآن حکیم یہاں پہ حکمت سے مراد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو قرآن کے اندر حکمت کی باتیں ہیں، معارف کی باتیں ہیں، مطالب ہیں، اور دوسری اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کے اندر جو چیز بھی ہے وہ بہت محکم ہے، یعنی اس کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، محکم ہے، ہر چیز محکم بیان کی گئی ہے۔ اس عنوان سے دونوں کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اس قرآن حکیم کی قسم، انکا، بے شک آپ، یعنی اے محمد آپ، لمن المرسلین، حتماً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر محسن قراتی صاحب نے بیان کیا کہ انکا لمن المرسلین، چونکہ لوگ پیغمبر اکرم کے اوپر تہمت لگاتے تھے، لوگ پیغمبر اکرم کو ناسزا کہا کرتے تھے، لوگ پیغمبر اکرم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو ساحر ہے، اس طرح کی تہمتیں لگاتے تھے، مجنون ہے۔ تو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم سے ان تہمتوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی قسم بھی کھائی، اور اس کے بعد بیان کیا کہ جس کو تم مجنون کہہ رہے ہو، جس کو تم ساحر کہہ رہے ہو، جس کو تم کاہن کہہ رہے ہو، نہ ساحر ہے، نہ مجنون ہے، نہ کاہن ہے، لمن المرسلین، یہ تو ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے، اس کو ہم نے اپنی جانب سے بھیجا ہے۔ اور یہاں پر ہی محسن قراتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ناروا تہمت لگائی جائے تو قرآن کریم کا یہ دستور ہے کہ اس کے دفاع کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کہ جیسے رسول اکرم کے اوپر لگائی جانے والی تہمتوں کو خداوند عالم برطرف کرتا ہے، اور کیسے برطرف کر رہا ہے؟ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، قسم قرآن حکیم کی، یعنی خداوند عالم قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ قسم انسان کو اپنی بات کی ضمانت کے لیے کھانی پڑتی ہے، خداوند عالم اگر قسم کھائے تو بات کی اہمیت ہے کوئی، اس وجہ سے خدا قسم کھا رہا ہے۔ قرآن کریم کی، قرآن حکیم کی قسم کہ یہ نبی نہ ساحر ہے، نہ مجنون ہے، بلکہ کون ہے؟ لمن المرسلین، یہ بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک نبی ہے، اس کا مقام ہے کہ ہم نے اس کو بھیجا ہے۔ بس یہیں پہ محسن قراتی نے کہا کہ مومنوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی کے اوپر ناروا تہمت لگائی جائے، ناروا کسی کے بارے میں کوئی غلط بات بیان کی جائے اور وہ حق سے، حقیقت سے واقف ہوں،
قرآن کی ان آیتوں کے مطابق حق کا دفاع کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم اور آپ آج کل دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، ناروا تہمتیں گھروں میں بھی ہیں، خاندانوں میں بھی ہیں، دوستوں میں بھی ہیں، اجتماعی کام کرنے والوں کے حوالے سے بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو قرآن کی ان آیات سے انشاءاللہ ہم نے حل کرنا ہے۔ اور اگلی آیت ہے علی صراط مستقیم انکا لمن المرسلین، بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ہیں، اور کہاں پر ہیں؟ علی صراط مستقیم، اور آپ کا راستہ بھی سیدھا ہے، آپ جس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بیان کیا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اپنے چلنے والے کو خدا تک پہنچائے دے، یعنی قرب خدا اور کمال عبودیت تک کی منزلوں کو جو راستہ طے کروا دے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس چیز کو ہم اور آپ اپنی دعا نماز میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ انبیاء کو خدا کہتا ہے کہ انبیاء صراط مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ کچھ تو یہ معنی بیان ہو جو علامہ طباطبائی نے بیان کیا، ایسا راستہ جو انسان کو خدا تک پہنچا دے، خدا کی بندگی اور عبودیت تک پہنچا دے، انسان کو اس کے کمال تک جو راستہ پہنچا وہ صراط مستقیم۔ بعض اوقات انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نے چیزوں کو محسوس کروایا ہے، جس طرح رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے احترام کو فقط زبانی بیان نہیں کیا، رسول اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام کے بارے میں فقط احادیث اور اقوال تک اکتفا نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے عملی طور پر جناب فاطمہ زہرا کا احترام لوگوں کے سامنے کر کے ان کو احترام کرنا سکھایا، کہ وہ مشہور روایات کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً کم و بیش 6 مہینے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اصحاب کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ یہ رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کے ہی کام کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت اس بات سے اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کس عظمت کی مالکہ ہیں، کہ ان کے احترام میں اللہ کا رسول اس طرح اپنے اصحاب کے ساتھ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا بعض اوقات فقط اقوال پر اکتفا نہیں ہوتا، بعض دفعہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے، عمل کر کے دکھایا جاتا ہے، بعض دفعہ چیزوں کو مجسم کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صراط مستقیم کیا مطلب ہے؟ صراط مستقیم کا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ باتیں اپنی جگہ بیان کی، اس کے ساتھ عملی رہنمائی کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہوئے اشارہ فرمایا۔ سائل نے سوال کیا، امام علی علیہ السلام سامنے موجود تھے، رسول اللہ نے امام علی کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ھذا صراط المستقیم، یہ علی صراط مستقیم، یعنی علی کا راستہ صراط مستقیم۔ اب رسول اللہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، رسول اللہ کے بعد امت کے لیے سیدھا راستہ کیا ہے؟ انکا علی صراط المستقیم، چونکہ اس سورہ یاسین میں خدا نے کہا کہ آپ مرسلین میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اب رسول اللہ سیدھے راستے پر ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں امت سیدھے راستے پر ہے۔ جب رسول چلے جائیں گے تو امت کون سے سیدھے راستے پر چلے گی؟ اب امت کے لیے سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ ضروری تھی کہ اس کی نشاندہی کی جائے، اسی لیے رسول اللہ نے اقوال میں بیان کیا جو راستہ خدا تک پہنچائے، کمال تک پہنچائے، انسانی عبودیت اور کمال کی منزل کو طے کروا دے، وہ صراط مستقیم ہے۔ پھر عملی طور پر بتا دیا کہ دیکھو اگر میرے بعد دیکھنا ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو علی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ۔ درود بھیجے محمد والے۔ توجہ ہے عزیزوں، یہ اس لیے کہ تاکہ بعد میں امت کسی شک اور تردید میں نہ پڑ جائے کہ رسول تو صراط مستقیم پر تھے، اب رسول کے بعد جو اتنے راستے بن گئے کون سا صراط مستقیم ہے؟ لہذا اللہ کے رسول حجتیں تمام کر کے اس دنیا سے گئے کہ میرے بعد صراط مستقیم علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہیں سے ایک اور نقطہ بھی ہے کہ شیطان نے بھی قسم کھائی ہے ان لاقعدن
علی صراطک المستقیم. جب خدا نے بنانے کے بعد کا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، خدا نے اس کو رجیم قرار دیا، بارگاہ سے نکال دیا. اس نے کہا مجھے مہلت دے، خدا نے اس کو مہلت دی. اس نے کہا میں بہکاؤں گا، اکثریت کو گمراہ کروں گا، لیکن بیٹھوں گا کہاں؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے کہ جو علی کا راستہ ہوگا، شیطان کے حملے اس راستے پر سب سے زیادہ ہوں گے، اور علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان سے بچنا ہے. بس انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ خدا تک پہنچانے والے راستے پر ہیں. اس کے بعد محسن قرائطی نے انہی آیات سے ایک نقطہ نکالا اور بیان کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے اس کا مطلب ہے 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز مرتب اور محکم پلان ہونا چاہیے. یہ انہوں نے کہاں سے نکالا؟ والقرآن الحکیم. قرآن کیا ہے؟ دستور ہے، مینول ہے کہ جس چیز پر عمل کیا جائے گا تو نجات ملے گی. لیکن فقط مینول ہونے سے، بک ہونے سے، محکم پلان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ رہنما چاہیے، مجری چاہیے، جو ایگزیکیوٹ کر سکے ان چیزوں کو، ان تعلیمات کے مطابق چلا سکے. وہ کون ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ ہیں. اور راستہ کلیئر ہونا چاہیے، آبجیکٹیوز بہت واضح ہونے چاہیے. کرنا کیا ہے؟ پہنچنا کہاں ہے؟ اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. لہذا محسن قرائطی کہتے ہیں ان آیات کے مطابق انسان کو کامیابی کے لیے ان 3 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اس کا محکم دستور اس کے پاس ہو، منشور اس کے پاس ہو، مینول اس کے پاس ہو. اس کے بعد اس کے اگر خود صلاحیت ہے اپنے اندر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی خود، ورنہ کوئی ماہر مجری ہو جو اس کے کام کو اجرا کرے، اور اس کے لیے آبجیکٹیوز بہت کلیئر ہونے چاہیے جیسے صراط مستقیم ہے. اب یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے تنزیل العزیز الرحیم. یہ جو قرآن نازل ہوا اس کی جانب سے جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیز صاحب عزت سے ہے. علامہ طباطبائی نے اس کے ذیل میں بیان کیا کہ یہاں عزت کی جو صفت ہے اس سے مراد قاہر ہے، جبر قہر رکھنے والا، سلطہ طاقت رکھنے والا ہے. وہ صاحب عزت ہے. کیوں؟ کیونکہ صاحب عزت وہ ہوتا ہے جو محکم ہوتا ہے، مقتدر ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی کوئی زیر نہیں کر سکتا. تو خدا نے کہا تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس کی جانب سے نازل ہوا جو عزیز ہے، صاحب عزت ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب طاقت ہے اور رحیم ہے. اس کو آگے چل کے بیان کرتا ہوں. پہلا علامہ بیان کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ عزیز کا لفظ استعمال کیا خداوند عالم نے کہ وہ ایسا غالب ہے جو کبھی بھی شکست نہیں کھاتا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر اس قرآن کریم سے منہ پھیرنے والے افراد منہ پھیر لیں، اگر اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو اس منہ پھیرنے سے اور اس پر عمل نہ کرنے سے خداوند عالم کو کوئی عجز اور نقص لاحق نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب قدرت ہے، وہ صاحب طاقت ہے. عزت مند ہر شخص ہمیشہ طاقتور ہوا کرتا ہے. لہذا اس کی عزت، اس کی طاقت، اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر منہ پھیرنے والے منہ پھیر لیں، تمام کے تمام انسان انکار کر دیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، تو خدا کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. رحیم یہ نازل ہوا عزیز یا صاحب عزت اور صاحب رحمت کی طرف سے. رحیم اس لیے بیان کیا گیا کہ جو کوئی بھی اس قرآن کریم کے تابع ہوگا، اس کو مان لے گا، یہ قرآن کریم اس کو خدا کی رحمت کے راستوں تک پہنچا دے گا، اس کو سعادت کی منزلوں تک پہنچا دے گا. یہاں پر محسن قرائطی صاحب نے جو چیز بیان کی اس آیت کے ذیل میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن، اس کا مطلب وہ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تنزیل العزیز الرحیم، قرآن قدرت، عزت اور رحمت کا سرچشمہ ہے. جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ متمسک ہو جائے گا وہ قدرت مند، صاحب عزت ہوگا، خدا کی رحمت تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ نازل ہی صاحب عزت کی طرف سے ہوا ہے، اس کے اندر عزت چھپی ہوئی ہے. لہذا اگر قرآن کریم سے کوئی متمسک ہوگا تو وہی قوم عزت حاصل کرے گی، وہی قوم قدرت حاصل کرے گی، اور وہی قوم آگے رحمت الہی تک پہنچ پائے گی. یہ جو قرآن کریم نازل ہوا تنزیل العزیز الرحیم، کیوں نازل ہوا؟ لتنذر، تاکہ اے نبی آپ انذار کر سکیں. کس کو؟ قوما، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم وہم غافلون، اس قوم کو انذار کر سکیں، پیغام دے سکیں کہ جس قوم کو کسی نے اب تک انذار نہیں کیا، پیغام نہیں پہنچایا. اور اس کے ذیل میں علامہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں کہ یہ قوم سے مراد 2 مراد لی جا سکتی ہیں. ایک مراد تو خود قریش کے افراد ہیں. ظاہر ہے قریش کے افراد وہ ہیں کہ جو نبی اکرم کے زمانے کے اندر ہیں اور رسول اللہ سے پہلے ان تک پیغام کسی نبی کا براہ راست نہیں پہنچا. لہذا ایک مراد قریش کے افراد لی جا سکتی ہے.
لیکن پھر وہ خود اسی تفسیر کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی دقیق مراد رسول کے زمانے کے تمام افراد ہیں، اور رسول کے زمانے کے علاوہ بھی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی رسالت عمومی ہے، یونیورسل رسول اللہ کی رسالت ہے۔ لہذا یہ جو کہا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان قوموں کو بتا سکیں کہ جن تک کوئی بتانے والا نہیں آیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جب تک یہ پیغام حق نہیں پہنچا غفلت میں تھے، اپنی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ عرب کا وہ معاشرہ کہ جس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، وہ معاشرہ اس قدر غفلت میں تھا کہ اس کو اپنی اقدار کا پتہ نہیں تھا، وہ اس قدر غافل تھا کہ اپنی بچی کو جو اس کے یہاں خداوند عالم کی رحمت لے کر آتی تھی، اس کو زحمت کا سبب سمجھ کر دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ ایسی غافل قوم تھی کہ جو ایک جانور کی خاطر کئی انسانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ دور جاہلیت کی تاریخ ہے، غافل تھے، غفلت کا شکار تھے، انہیں اپنی عظمت کا کچھ احساس نہیں تھا، لہٰذا ان غافلوں تک آپ یہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اس سے مراد، اس قوم سے مراد تمام افراد ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں اس کی خصوصیت اس وجہ سے بھی تمام افراد کے لیے ہے کہ رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک بہت لمبا فاصلہ گزرا، چونکہ رسول اللہ سے پہلے جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے، اور حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان ایک بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اس درمیان میں چونکہ کوئی نبی نہیں تھا، ہدایت کا ظاہری طور پر کوئی اس طرح جانشین بنا کر ہدایت پہنچانے والا اہتمام نہیں تھا، اس لیے خدا نے کہا ان افراد کو کہ جو آپ کے آنے سے پہلے غفلت کا شکار تھے، یہ قرآن کریم آپ پہنچا دیں۔ اس کے بعد جب یہ آیت پہنچ گیا قرآن کریم، اب خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک اکثریت پر قول عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اکثریت عذاب میں جائے گی اور غفلت میں ایمان نہیں لائے، غفلت کفر تک لے کے جاتی ہے۔ یہاں پر آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثریت پر جو ہے وہ خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ یہاں پہ جو قول خدا نے بیان کیا سورہ صاد کے اندر، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ثابت کر دیا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ عذاب میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لہذا اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو ایمان نہ لانے کے سبب جہنم کی طرف جائے گی، خداوند عالم ان پر عذاب کا فیصلہ کر چکا۔ باقی آیات انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیات کل سے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ بس خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس سورہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، رسول اللہ نے ابتدا میں بیان کیا کہ خداوند عالم اس قوم نے قرآن کریم کو مہجور قرار دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، یہ ایک رسول اللہ کا شکوہ ہے۔ اور یقیناً جہاں رسول اللہ کا یہ شکوہ قرآن کریم کے بارے میں ہے، قرآن صامت کے بارے میں ہے، وہیں رسول اللہ کا یہ شکوہ قرآن ناطق کے بارے میں بھی، کہ جو ائمہ اطہار ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام، امت نے قرآن کریم کو چھوڑا، قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ساتھ ساتھ امت نے رسول اللہ کی آل کو بھی چھوڑ دیا۔ اور یقیناً رسول اللہ قیامت میں یہ شکوہ بھی خدا کے سامنے پیش کریں گے، اس شکوے کے ساتھ بھی آئیں گے، اور اس شکوے میں رسول اللہ ساتھ میں کیا کیا لے کر آئیں گے، اس کو آپ تصور کیجئے گا کہ رسول اللہ کے بعد سے لے کر آل رسول پر کیا مشکلات گزری ہیں۔ کل جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کا دن گزرا، یقیناً ایک مشکل دن تھا۔ جناب رحلت خدیجہ کی وجہ سے، جناب ابو طالب کی رحلت کی وجہ سے اس کو سال یوم الحزن قرار دیا گیا، سال جو ہے وہ عام الحزن قرار دیا گیا، حزن کا مہینہ۔ جناب خدیجہ کبریٰ اس دنیا سے گئیں اس عالم میں کہ رسول اللہ کو چند وصیتیں یا ان سے کچھ چیزوں کی گزارش کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک گزارش جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ سے یہ کی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کے گھر میں آ کر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے درگزر فرمائیے۔ یہ جناب خدیجہ ہیں۔ یہی انداز جناب خدیجہ کی بیٹی میں نظر آتا ہے۔ جب آخری وقت ہے، امام علی علیہ السلام کو پاس بلاتی ہیں، بٹھاتی ہیں، کہتے ہیں علی میری باتوں کو سن لیں کہ اس کے بعد آپ فاطمہ کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ اور اس کے بعد جو پہلا جملہ جناب فاطمہ زہرا کا ہے وہ بھی یہی
کہ اے علی فاطمہ زہرا سے اگر آپ کے اس گھر میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو درگزر فرمائیے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے بھی یہی بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ سے کہا خدیجہ ایسا نہیں ہے، آپ عالم اس عرب کی مشہور اور مالدار خاتون تھیں، آپ کو محمد کے گھر میں آ کر تکلیف ہوئی ہوگی، فقر آپ نے دیکھا، فاقہ آپ نے دیکھا، شیب ابی طالب میں رحلت، اس کے چند عرصے میں رحلت ہے۔ یہی جملے مولا متقیان نے جناب فاطمہ سے کہے تھے کہ فاطمہ آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، علی کے گھر میں آ کر اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو علی اس پہ شرمندہ ہے، آپ علی کی شکایت نہ کیجیے۔ بس عزیزوں، جناب خدیجہ الکبریٰ کی کل رحلت کا دن ہوا، آج جناب فاطمہ زہرا کی تنہائی کا دن ہوگا۔ چند سال کی فاطمہ زہرا اس دنیا سے جناب خدیجہ الکبریٰ گئیں۔ رسول اللہ سے جناب خدیجہ نے ایک چیز مانگی اور وہ فقط ان کا لباس۔ کہا گیا، پڑھنے والوں نے اس طرح پڑھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ سے ایک چیز کا سوال کیا، کہا کہ اللہ کے رسول اگر ممکن ہو تو جو لباس اور جو کرتا آپ وحی کے نزول کے وقت پہنا کرتے تھے وہ کرتا مجھے عطا کر دیجیے گا تاکہ میرا کفن اس کے ذریعے سے قرار پائے۔ جناب خدیجہ نے اس بات کو کیا اور رسول اللہ نے یقیناً ان کی بات کو مانا، اور جب وہ وقت آیا کہ رسول اللہ اپنا کرتا جناب خدیجہ کو پہناتے، روایت میں بیان ہوا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول خدیجہ ہماری بہت بہترین کنیز تھی، جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا اس نے آپ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، خدیجہ کا کفن ہماری طرف سے ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب خدیجہ کو جنت سے کفن دیا گیا۔ اس کو پڑھنے والوں نے اس طرح پڑھا کہ گویا رسول اللہ کے پاس آسمان سے چند کفن آئے تھے، ان میں سے ایک کفن جناب خدیجہ کا تھا، ایک کفن جناب رسول اللہ نے اپنے لیے رکھا، ایک کفن جناب فاطمہ زہرا کو دیا، ایک کفن امام علی کو دیا اور ایک کفن امام حسن کو ملا۔ اور ان کفنوں کی تقسیم گویا جناب فاطمہ زہرا کے سامنے ہو رہی تھی۔ اب جب سب کو کفن تقسیم ہو گئے، اب ایک شخصیت بچی ہے جس کے پاس کفن نہیں، اور جناب فاطمہ زہرا اس وقت اپنے بابا سے سوال کرتی ہیں کہ بابا آپ کا کفن ہے، علی کا کفن ہے، میرا کفن ہے، حسن کا کفن ہے، میرا بیٹا حسین بغیر کفن کے رہ گئے۔ خدا جانے رسول اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا، بظاہر شاید ایسا ہی کہا ہو کہ فاطمہ زہرا جس کے کفن کا تم سوال کر رہی ہو کہ بغیر کفن کے دفنایا جائے گا، خدا کی طرف سے مقدر یہ ہے کہ اس کو کفن نہیں ملے گا، اس کا کفن اڑتی ہوئی خاک ہوگی فاطمہ زہرا۔ لیکن شاید تسلی دینے کے لیے رسول اللہ نے یہ بھی جملہ بیان کیا ہو کہ فاطمہ زہرا تم غم نہ کرنا، تمہارا یہ لال تو بغیر کفن کے دفن کیا جائے گا، مگر قیامت تک جتنے بھی مومنین آئیں گے کربلا کے بعد ان سب کی آرزو یہ ہوگی کہ انہیں اگر کفن میسر آئے تو کربلا کا کفن میسر آئے۔ اس کے بعد جب کسی کے گھر میں کوئی جنازہ اٹھے گا تو وہ آرزو کرے گا کاش میرے اس مرحوم کو، اس مرحومہ کو کربلا کا کفن نصیب ہو جائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔